واجب ایسا حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار اور اس کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوگا، مثلا نماز وتر، عیدین کی نماز، اور اسی طریقے سے دعائے قنوت کا پڑھنا اس وتر نماز کے اندر، اور بھی نماز کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں جان بوجھ کر جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پر سنت ہے، واجب کے بعد پھر سنت ہے، ایسا فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے معمول بنایا ہو۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ایسا فعل جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ کیا ہو، بلا عذر نہ چھوڑا ہو، اس کو بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑنے والا ملامت کا مستحق اور گنہگار ہوگا، مثلا فجر اور ظہر کی سنتیں، فجر اور ظہر کی سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اکثر کیا ہو، کبھی کبھی بلا عذر چھوڑا ہو، مثلا عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، پہلے جو 4 سنتیں پڑھتی ہیں، عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں۔ نمبر 4 پر آ گیا پھر مستحب، وہ عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، مثلا نوافل وغیرہ، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نوافل میں شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 5 حرام، حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت، اس کو بلا عذر کرنے والا گنہگار ہوگا، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، مثلا شراب پینا قرآن پاک میں حرام قرار دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور شراب کو گنایا گیا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ شراب پینا اور اسی طریقے سے حرمت علیکم المیتۃ، یعنی میتہ کا اس کو بھی آپ یعنی حرام کر دیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں گنائی گئی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور بھی جتنی چیزیں گنائی گئی ہیں، تو اسی طریقے سے شراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کو بلا عذر کرنے والا گنہگار ہوگا، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، سمجھے کہ یہ چیز حرام ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن پاک کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، پھر اگر انسان اس کو کرے، یعنی اس کو جائز سمجھ کر اس چیز کو کرے تو گویا کہ وہ کافر ہے، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، مثلا شراب پینا، جھوٹ بولنا، اسی طریقے سے چوری کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 6 مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اور اس کو حلال جاننے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوتا، مثلا امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرنا، امام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا۔ مکروہ تحریمی ہے وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کو کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس کو حلال جاننے والا کافر نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریم وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس کو حلال جاننے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوتا ہے، مثلا امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرنا۔ پھر 7ویں نمبر پر مکروہ تنزیہی ہے وہ فعل جس کا کرنا شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے اور نہ کرنا بہتر سمجھا جائے، مثلا نماز کی پہلی رکعت ثنا کے بجائے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا۔ نمبر 8 مباح، نمبر 7 8 پہ مباح
وہ فعل جس کے کرنے سے نہ ہی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب، مثلا کھانا پینا سونا وغیرہ. کھانا کھانا نہ گناہ ہے نہ کیا ہے، نہ ثواب ہے. پینا سونا وغیرہ. پھر مسنون دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تمام تر حاجات اور ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے. کچھ بھی کام ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، دنیا کی پریشانی ہو، آخرت کی پریشانیوں کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، اسی طرح دنیا کے کاموں کے بارے میں، گھر کے ضروریات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، علم کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی ہمیں ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل اور احکام بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا کرم فرماتے ہیں تو اس کو اپنے ذات سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ضروریات سے بے نیاز ہو. ان کا تعلق خواہ دنیا کی ضروریات سے ہو یا آخرت کی ضروریات سے ہو. انسان کی ہدایت، نعمت، عزت، رزق، شہرت، مال و دولت، وسائل درکار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا کی خوشیاں حاصل کر سکے. ایسے اسباب سے بچاؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کی وجہ سے خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، ابدی کامیابی، دائمی خوشیاں، جنت اور رضا الہی کی ضرورت ہوگی جو محض اس کے فضائل و احسان اور شفاعت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت سے نصیب ہوگی. یہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اس لیے اسی ذات سے مانگنے کا حکم قرآن کریم اور متعدد احادیث مبارکہ میں موجود ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جامع ترمذی ابواب الدعوات ہے، باب ما جاء فی فضل الدعاء میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ترجمہ اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہوتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں. کسی دنیا دار سے مانگو، دکاندار سے مانگو کوئی چیز، کسی شخص سے مانگو، کسی مالدار سے کوئی چیز مانگو، آپ پیسہ مانگو، کچھ بھی چیز مانگو تو کیا ہوتا ہے؟ تو خوش ہوتے ہیں. وہ نہیں مانگے تو خوش ہوتے ہیں، اگر مانگے کہ تو ناراض ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے استحضار و قبولیت کے یقین و اپنی عاجزی نیاز مندی کا احساس کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے. شریعت مطہرہ مختلف مواقع کی دعائیں منقول ہیں. انسان کو چاہے کہ ان کا خصوصی اہتمام کرے. اس کے علاوہ اپنی ضرورت حاجات کے پیش نظر موقع بموقع دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اسی میں جمعہ کے دن کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے اس دن دعا قبول ہوتی ہے. عصر کے بعد دعا اور ذکر میں رہیں، وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. خوب کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ مختلف حالتوں میں دعا مانگنے کے طریقے بھی مختلف ہیں. ان موقعوں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے. بعض مقامات، کچھ جگہ ایسی ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جاتی ہے. جیسے صبح اٹھتے وقت کی دعا، بیت الخلا جاتے وقت کی دعا، وہاں سے نکلتے وقت کی دعا، وضو شروع کرتے وقت کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، میاں بیوی وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں لکھا ہے. وہ آپ دیکھ لینے اس کو کیا لکھا ہے. تو رات کو سونے کے وقت کی دعا وغیرہ وغیرہ وہ تمام دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی جاتی. اسی طرح حالت
نماز میں کی جانے والی دعائیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ قیام میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ایک دعا ہے، لیکن اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ نفل نمازوں کے سجدوں میں اگر دعا کرنی ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کو اپنے رب کی اس وقت زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے اس حالت میں کثرت کے ساتھ دعا مانگو۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان وقت میں بھی دعا کی مختلف الفاظ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مثلا اللہ مغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی وہدینی ورزقنی، ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کو پورا فرما، مجھے عافیت نصیب فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ لیکن یہاں بھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنی۔ سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان جو دعائیں منقول ہیں وہ نفلی نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، نفلی نمازوں میں، فرض نمازوں میں نفل نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تشہد کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا، یا یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دعا پڑھتے ہیں، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وغیرہ وغیرہ، پھر سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت بھی دعا نہیں ہے۔ ان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد، سوائے نماز جنازہ کے، نماز جنازے میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد، دینی مجالس کے اختتام پر، حادثات سے حفاظت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اپنی حاجات کو مانگنے کے لیے، دن و رات کسی بھی حصے میں وغیرہ، چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ فائدہ عموماً ہر وہ مقام جہاں پر دعا کے الفاظ متعین ہیں وہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنا ثابت ہے، جہاں دعا کے الفاظ متعین نہیں وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سے پہلا سبق آپ کا شروع ہو جائے گا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب پہلا سبق شروع ہوگا۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، یہ اب جا کر پوری ہوئی ہے صراط مستقیم کورس کی۔ اب صراط مستقیم کورس کا پہلا سبق انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا۔ اب پہلا سبق شروع ہوگا۔